بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدریس قرآن کے سلسلے میں آج ہم قرآن مجید کی صورتوں کے اسماء کا مختصر تعارف میں سورۃ ہود تا سورۃ الانبیاء تک پڑھیں گے۔ ہود ایک پیغمبر کا نام، اس کی آیات 123 ہیں۔ آیت نمبر 50 تا 60 میں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس میں قرآنی دعوت کا لب لباب یعنی خلاصہ موجود ہے، اور خدائے واحد کی عبادت و بندگی کا انکار کرنے والوں کو ہولناک انجام سے خبردار کیا گیا۔ اس سورت کا مضمون سورہ یونس سے پوری طرح ہم آہنگ ہے، البتہ اس میں انذار یعنی تنبیہ کا پہلو اس شدت کے ساتھ ابھر کر سامنے آ گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول کے مخالفین پر عذاب الہی ٹوٹ پڑنے کو ہے۔ سورہ یوسف۔ یوسف ایک پیغمبر کا نام، اس کی آیات 111 ہیں۔ یہ سورت اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت پر مشتمل ہے، اور اس مناسبت سے اس کا نام سورہ یوسف ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت کا اجمالی بیان ہے، اور آپ کی بے داغ سیرت کو نمایاں کرتے ہوئے ان کی دعوت و تبلیغ کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ مخالفین حق پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان کی مخالفانہ کارروائیوں اور سازشوں کا توڑ اللہ تعالیٰ کی خاموش تدبیریں کس طرح کرتی ہیں۔ سورۃ الرعد۔ رعد بادل کی گرج کو کہتے ہیں۔ اس کی 43 آیات ہیں۔ آیت نمبر 13 میں بادل کی گرج کا ذکر ہوا ہے کہ وہ اللہ کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الرعد قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے نازل ہوئی ہے، اور اس میں جو دعوت پیش کی گئی ہے وہ بالکل حق ہے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر اگر غور کرو تو وہی پکار تمہیں سنائی دے گی جو پیغمبر اسلام اور اس کتاب کی پکار ہے۔ سورۃ ابراہیم۔ ابراہیم معروف پیغمبر کا نام جن کی طرف ملت حنیفی کی نسبت ہے۔ اس کی 52 آیات ہیں۔ آیت نمبر 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بیان ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ابراہیم ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اور اس کے ذریعے انسانیت پر خدا کی راہ کس طرح روشن ہو رہی ہے۔ منکرین کی نامرادی کا مزید حال پیش کیا گیا، اور بتایا گیا کہ اہل ایمان کس طرح بامراد ہوں گے۔ ایمان اور کفر کے مختلف نتائج کو مثال کے ذریعے واضح کیا گیا۔ کافروں کو نعمت خداوندی کی ناشکری پر متنبہ کیا گیا، اور اہل ایمان کو شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا پیش کی گئی ہے جو تاریخی اہمیت کی حامل ہے، اور آخر میں قیامت اور اس کے عذاب کا ہولناک نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ الحجر۔ ہجر ایک مقام کا نام ہے۔ اس کی 99 آیات ہیں۔ آیت نمبر 80 تا 84 میں ہجر والوں کا ذکر ہوا ہے جو رسولوں کو جھٹلانے کی بنا پر تباہ کر دیے گئے تھے۔ یہ قوم سمود تھی جس کا مرکزی مقام ہجر تھا۔
جو مدینہ اور تبوک کے درمیان واقع ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہجر ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس میں رسالت اور وحی سے متعلق شبہات کو دور کیا گیا اور جھٹلانے والوں کو ان کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ سورۃ النحل، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس کی 128 آیات ہیں۔ آیت نمبر 68 میں اللہ کی ربوبیت کی نشانی کے طور پر نحل یعنی شہد کی مکھی کا ذکر ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام نحل قرار پایا ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون شرک کے باطل اور توحید کے برحق ہونے کو واضح کرنا اور اس سلسلے میں اللہ کی نعمتوں کا احساس دلانا ہے تاکہ وہ اپنی حقیقی رب اور محسن کو پہچانیں۔ البتہ اس وقت کے حالات اور ضرورت کے پیش نظر دوسری باتیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ مثلاً عذاب کے لیے جلدی مچانے پر تنبیہ کی گئی اور ان شبہات کا جواب دیا گیا جو منکرین پیش کر رہے تھے۔ دراصل اس وقت منکرین مشرکین کہتے تھے کہ جس عذاب کی ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے اس کو جلدی لایا جائے، اگر تم سچے ہو تو جلدی لے آؤ۔ وہ اپنے پیغمبروں سے بحث مباحثہ کرتے تھے کہ تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اس کو جلدی لایا جائے۔ تو اس صورت میں ان کو متنبہ کیا گیا کہ عذاب آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ سورت بنی اسرائیل، اسراء، الاسراء۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور اسرا راتوں رات سفر کرنا۔ اس کی 111 آیات ہیں۔ ابتدائی آیتوں میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک اہم باب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام بنی اسرائیل قرار پایا ہے۔ دوسرا نام الاسراء ہے، یعنی معراج پر جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ یہ لفظ پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ آغاز معراج کے واقعے سے ہوا جس میں یہ اشارہ مضمر ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں پر نبی اور ان کے پیروکاروں کا غلبہ ہونے والا ہے، اور بنی اسرائیل کو متنبہ کیا گیا کہ اگر تم اپنی سرکشی سے باز نہ آئے اور ہمارے رسول سے ٹکر لی تو یاد رکھو اللہ کا تازیانہ یعنی کوڑا تم پر برس کر رہے گا۔ اگر سنبھلنا چاہتے ہو تو نبی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی بجائے ان تعلیمات کو قبول کر لو جو ان پر نازل کی گئی ہیں۔ سورۃ الکہف، کہف غار، اس کا مطلب ہے غار۔ اس کی 110 آیات ہیں۔ آیت نمبر 9 میں اصحاب کہف کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الکہف ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس میں اصحاب کہف کا قصہ بیان ہوا ہے جو دوسری زندگی کے لیے ایک واقعاتی مثال بھی ہے، اور جس میں راہ خدا میں ہجرت کے تعلق سے رہنمائی کا سامان بھی۔ پچھلی صورت میں خصوصیت کے ساتھ یہود کو تنبیہ تھی، اس صورت میں خصوصیت کے ساتھ نصارہ کو تنبیہ ہے، یعنی خاص طور پر اس میں نصارہ کو تنبیہ کی گئی ہے، اور اس پہلو سے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ گھڑ لیا جس کی وجہ سے وہ شرک کے بھی مرتکب ہوئے اور عقیدہ آخرت بھی معطل ہو کر رہ گیا۔ سورت مریم، مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام۔ اس کی 98 آیات ہیں۔
اس صورت میں حضرت مریم اور ولادت مسیح کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام مریم قرار پایا ہے۔ یہ صورت مکی ہے۔ اس کا موضوع واقعات کی روشنی میں نصارہ کے باطل عقائد کی تردید کرنا ہے اور ساتھ ہی مشرکین کو ان کی گمراہیوں پر متنبہ کرنا ہے۔ اس میں دعوت دین کے تینوں اجزاء توحید، رسالت اور آخرت ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ طٰہٰ حروف تہجی کے 2 حروف کا مرکب حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کی 135 آیات ہیں۔ آغاز میں یہ حروف آئے ہیں، اسی مناسبت سے سورت کا نام طٰہٰ ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس میں نزول قرآن کا مقصد اور اس ہستی کی معرفت جس کے فرمان کی حیثیت سے یہ نازل ہو رہا ہے اور حضرت موسیٰ کو رسالت سے سرفراز کیے جانے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ نیز ان کی دعوت کو پیش کرتے ہوئے ان کی مخالفت کرنے والوں کے برے انجام کو پیش کیا گیا۔ ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت سے جو سبق ملتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں تاکہ رسالت کا انکار کرنے والے متنبہ ہو جائیں۔ سورۃ الانبیاء، انبیاء نبی کی جمع ہے اور نبی اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں۔ اس کی 112 آیات ہیں۔ اس صورت میں متعدد انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام انبیاء ہے۔ یہ صورت مکی ہے۔ اس کا موضوع لوگوں میں خدا کے حضور جواب دہی کا احساس پیدا کرنا ہے تاکہ ان کی نظر کے زاویے اور عمل کا رخ بدل جائے۔ انبیاء علیہم السلام غفلت میں پڑی ہوئی قوموں کو یہ سبق برابر یاد دلاتے رہے ہیں، لیکن لوگ سنبھلنے کی بجائے الٹا ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ نصرت الہی ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ رہی اور وہ خصوصی فضل و عنایت سے نوازے جاتے رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔